بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوج مجوج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی بار اپنے خوابوں میں دیکھنے والا وہ شخص بیان کرتا ہے کہ آج میں آپ کو یوج مجوج سے متعلق اپنے خوابوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ یوج مجوج دو قسم کے ہیں، سفید رنگت والے اور دوسرے سیاہ رنگت والے۔ ان دونوں قسموں میں صرف رنگ کا فرق ہوتا ہے۔ ان کی شکل ایک مختلف قسم کے بڑے گوریلے کی طرح ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں تو پھر نہیں رکتے اور ان کے اندر انسانوں کے خلاف ایک خاص قسم کا غصہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی وجہ سے کئی صدیوں تک قید رہتے ہیں، اس لیے وہ انسانوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ یوج مجوج ایک بڑے غار کے اندر موجود بہت بری حالت میں رہتے ہیں۔ اس حال میں جانے کے لیے غار کے اندر سے ایک راستہ ہے۔ یہ گھر بہت بڑا ہے اور اس کے اندر ایک تھوڑا سا لمبا راستہ زمین کی طرف نکلتا ہے۔ یہ راستہ غار کی نسبت تھوڑا چھوٹا ہے، مگر یوج مجوج بآسانی سے اس راستے سے ہوتے ہوئے حال میں آ جاتے ہیں۔ حال کی چھت بہت اونچی ہے، یوج مجوج جس پر نہیں چڑھ سکتے۔ چھت میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جہاں سے روشنی اور ہوا آتی ہے۔ جب یوج مجوج حال میں ہوتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں پتا چلتا کہ غار کے منہ کی طرف جو اندرونی راستہ جاتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یوج مجوج جب باہر نکلتے ہیں تو بہت فساد مچاتے ہیں اور پھر واپس غار کے اندر موجود حال میں چلے جاتے ہیں اور 4 سے 6 مہینے تک وہیں رہتے ہیں اور باہر نہیں نکلتے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ذوالقرنین پہلے غار کے اندر اندرونی راستے کو عارضی طور پہ بند کر دیتے ہیں اور پھر ذوالقرنین آرام سے گھاٹ کے منہ پہ یہ دھات سے بنی مضبوط دیوار کو تعمیر کر لیتے ہیں۔ اس دیہاتی دیوار کو بنانے میں 6 سال کا عرصہ لگتا ہے اور پھر یوج مجوج اس دیوار کو نہیں توڑ سکتے۔ اس غار میں جب قید ہو جاتے ہیں تو قیامت کے قریب جب یوج مجوج باہر نکلیں گے تو اس سے کچھ ہفتے پہلے مسلمانوں کی دجال سے بدترین جنگ ہوتی ہے اور تقریباً سارا اسلحہ اس جنگ میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب یوج مجوج باہر نکلتے ہیں تو انسانوں کے پاس کوئی بڑا ہتھیار نہیں ہوتا جس سے یوج مجوج کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ایک خواب میں میں طاقتور سرکش انسان سے لڑنے جاتا ہوں اور جانے سے پہلے میں اپنے گھر والوں اور کچھ لوگوں کو ایک جدید قسم کی ٹرین میں بٹھا کر جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ میرا یہی انتظار کریں، جب میں واپس آؤں گا پھر ہم یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے جائیں گے۔ جب میں اللہ کی مدد سے اس طاقتور سرکش انسان کو قتل کر دیتا ہوں تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتا ہوں کہ قاسم یوج مجوج باہر نکل آئے ہیں، جلدی گھر پہنچو۔ یوج مجوج سے پہلے مجھے گھر پہنچنا ہوتا ہے۔ جب میں گھر پہنچتا ہوں تو سب ٹھیک ہوتا ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ سب ہوشیار رہیں، یوج مجوج باہر نکل آئے ہیں، وہ ہماری ٹرین پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ میں ٹرین کو چلا کے اس کی چھت پر چڑھ جاتا ہوں تاکہ اگر یوج مجوج نے ہماری ٹرین پہ حملہ کیا تو میں انہیں اللہ کے نور سے ختم کر دوں گا۔ اللہ کا نور میری شہادت کی انگلی پہ ظاہر ہوتا ہے اور راستے میں 4-5 سفید رنگت والے یوج مجوج افراد ہماری ٹرین پہ حملہ کرتے ہیں اور جب میں یوج مجوج کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آسمان سے اترے ہیں۔ یہ بہت خوفناک آواز نکال کر اور بہت تیزی سے حملہ کرتے ہیں، مگر جب میں اللہ کا نور یوج مجوج پہ پھینکتا ہوں تو وہ ہوا میں ہی مر جاتے ہیں۔ ایک ہوا میں دیکھتا ہوں کہ یوج مجوج بہت تیزی سے بھاگتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی چھلانگیں لگانے کے بعد ایک بڑی چھلانگ لگاتے ہیں اور ہوا میں ایک اونچی چھلانگ لگا کر حملہ کرتے ہیں تاکہ کسی کو جوابی کارروائی کا موقع نہ ملے۔ یوج مجوج کو مارنے کا بہترین طریقہ مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ جب وہ ہوا میں ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں ختم کیا جائے، کیونکہ ان کی رفتار بہت تیز اور جسامت بہت مضبوط ہوتی ہے اور ان کے بازو اور ٹانگوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ راستے میں ایک جگہ مجھے کچھ لوگ نظر آتے ہیں، میں وہاں رکتا ہوں تاکہ انہیں بھی ٹرین میں بٹھا لوں۔ میرے ساتھ موجود لوگ مجھے منع کرتے ہیں کہ یہاں رکنا خطرناک ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ شاید میں کچھ اور لوگوں کی جان بچا سکوں۔ یوں ہی ٹرین رکی تو سیاہ رنگت والے یوج مجوج نے ہم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ رات ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں بآسانی سے نظر نہیں آتے، مگر اللہ کے نور سے میں ان کو مار دیتا ہوں اور جو لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے بچ جاتے ہیں، مگر وہ لوگ مارے جاتے ہیں جن کے لیے میں وہاں رکتا ہوں۔ میرے ساتھی مجھے کہتے ہیں قاسم تم چند لوگوں کو بچانے کی خاطر ہمیں بھی مروا بیٹھو گے، تو میں کہتا ہوں آپ نے ٹھیک کہا، خطرہ مول لینا نہیں چاہیے۔ پھر ہم کہیں نہیں رکتے اور اللہ کی رحمت سے فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پہنچنے سے کچھ دیر پہلے دنیا میں دوبارہ تشریف لائے ہوتے ہیں۔